نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام آداب انسانیت میں حاضر خدمت ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن کریم میں اپنی ذات کے ساتھ جن شخصیات کا تذکرہ بار بار کرتا ہے ان میں ایک والدین ہیں۔ والدین کون ہیں؟ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں معرض وجود میں آئے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات سے گزرتے ہوئے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور ایک مقام و مرتبے تک پہنچانے میں اپنا مکمل کردار ادا کر دیا۔ والدین کی اسی کوشش کاوش کو اللہ وحدہ لا شریک کلام مجید میں بار بار سہرا رہا ہے اور بار بار یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ کئی مقامات پہ کئی بار اللہ کا یہ حکم آیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ارحم الراحمین نے کلام مجید میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، یعنی والدین کے جو سب سے بڑا حق بنتا ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے جہاں پر یہ کیا، قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے جہاں پر جہاں پر یہ ذکر کیا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، وہیں پر یہ بھی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور یہ کہ تم نے والدین سے احسان کرنا ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک ایک طرف اپنی ذات کے ساتھ شرک کو منع فرما رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یعنی اللہ کے حقوق میں سے پہلا حق، اولین حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جیسے اللہ کے حق میں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ایسے ہی اللہ کے بندوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ حسن سلوک کیسا ہوگا؟ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد عادات میں تبدیلی آ جاتی ہے، سمجھ میں کمی ہو جاتی ہے، جس طرح بچپنے میں بچہ ایک ہی بات کو بار بار پوچھتا ہے، والدین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ وہ بار بار ایک ہی سوال کیے رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی ذہنی کیفیت اس طرح متاثر ہو جاتی ہے کہ انہیں بار آپ اپنا نام بھی بتائیں تو انہیں آپ کا نام یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، اور وہ آپ سے بار پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، میں کون ہوں، میں کہاں پر ہوں۔ جب یہ کیفیت آ جائے
تو یقینی طور پہ بچوں کے لیے اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے احسن الخالقین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، نہ تم نے انہیں جھڑکنا ہے، وقل لہما قولا کریما، اور تم نے انہیں بہت اچھے انداز سے بات کرنی ہے، تم نے اس سے اچھے انداز سے کلام کرنا ہے، تم نے ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے. ناظرین کرام، والدین کے لیے تو یہاں تک ناظرین کرام والدین کے لیے تو یہاں تک کہا گیا کہ ان کے لیے رحمت کے پروں کو بچھا دیا جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم والدین کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کریں. ہم اللہ کے ہاں یہ التجا کریں، اے پروردگار ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر چھوٹے ہوتے ہوئے رحم کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، مومنین کے گناہوں کو معاف کر دے جب تو نے قیامت کے دن حساب کتاب لینا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کی اپنے والدین کے لیے رحم کی، مغفرت کی دعا اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں قبول ہوتی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر جب چوتھی بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ. گویا والدین میں سے ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ حسن سلوک، والدہ کے ساتھ تعلق کو زیادہ ترجیح دی گئی والد کے اوپر، کیونکہ بڑھاپے میں والدہ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کی طرف سے کی جانے والی الفت کی اور لطافت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے انتہائی بدقسمت اور خوار ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے لیے جنت کھڑی نہ کر لے. گویا والدین اپنے بچوں کے لیے جنت کی ضمانت ہیں. والدین کی خدمت کر لیجئے، جنت کی کنجی حاصل کر لیجئے. بڑھاپے میں والدین کی کام آ جائیں، اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان کر لیجئے. ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بن جائیں، یہ سہارا آپ کے جنت میں داخل ہونے کا سہارا بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اور وہ اسی لیے دریافت کیا کہ اس کے ماں باپ، ان صحابی کے والدین بوڑھے تھے، زندہ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر ان کی خدمت کرو اور ان کی راحت رسانی کے لیے جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. گویا بسا اوقات جہاد جیسے اہم فرضیے کو فوقیت نہ دی گئی اس بات پر کہ والدین کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے کوئی مسلمان جہاد کرنے کے لیے چلا جائے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی کو. ناظرین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے.
اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.